اتفاق بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سندھ کا جو انٹیریئر سندھ کا جو میڈیا ہے سندھی زبان میں، اس میں تو یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن ہمارا جو لوکل میڈیا ہے یا جو سوشل میڈیا ہے اس میں بہت کم لوگ اس طرف آ رہے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ توجہ لوگوں کی اس طرف دلاؤں۔ معروف شاعر تھے، سندھی شاعری کرتے تھے، انقلابی شاعر تھے، رومانوی شاعر تھے، آکاش ان کا نام تھا، آکاش انصاری۔ کچھ دن پہلے ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور وقوع یہ بنایا گیا تھا کہ وہ اپنے گھر میں تھے، ان کے کمرے میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگ گئی، اور آگ اتنا پھیلی کہ وہ انصاری صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ ڈیتھ ہو گئی۔ پولیس کو بھی یہی بتایا گیا کہ آگ لگی ہے جس کی وجہ سے وہ جانبر نہیں ہو سکے۔ انصاری صاحب کا ایک لے پالک بیٹا تھا، بیٹے کو انہوں نے جیسے لے پالک بیٹا، آپ کو پتا ہے، لے لیا، اولاد نہیں ہے، لے کے پال لیا، بڑا خواہش کیا یہی بیٹا اگر آج سڑکوں پہ رول رہا ہوتا، بھیک مانگ رہا ہوتا، تو شاید یہ آکاش انصاری صاحب زندہ ہوتے۔ وشال لطیف اس کا نام بتایا جا رہا ہے بیٹے کا۔ بیٹا تھوڑا سا مشکوک لگا پولیس کو، جب پولیس نے سوالات کیے، کویسچننگ کی، تو کیونکہ یہ بھی پتہ لگا تھا کہ تشدد کیا گیا لاش کے ساتھ ان کے آکاش صاحب پہ، اور چھریوں کے وار بھی کیے گئے۔ اب اگر ایک طرف چھریوں کے وار ہیں، تشدد ہے، تو پھر آگ جو بنایا گیا ماحول وہ تو ویسے ہی کینسل ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی موٹیو ہے اس خبر میں بھی کہ اس کو کیوں مارا تھا، ان کو، انصاری صاحب کو۔ اچھا جی، یہ گھر میں اس نے یہ بتایا کہ آتش زدگی ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جل گئے، اور وہ بس بڑا مشکل ہو گیا۔ لیکن پولیس تفتیش کے مطابق ابتدائی طور پر یہ پتہ لگا ہے کہ ان کو قتل کرنے کے بعد یہ اکیلا ہی تھا، یہ اپنے ایک دوست کی طرف چلا گیا اور کچھ دیر وہاں رہا، اور کچھ گھنٹوں کے بعد یہ واپس آیا، اور پھر اس نے آ کے شارٹ سرکٹ کا آگ کیسے سوچا میں ایویڈنس ختم کروں، اس نے پولیس کو سمجھا کہ یہ بیوقوف ہے، پولیس ہمارے پکڑ نہیں سکے گی اور میں بچ جاؤں گا۔ بدین سے اس کو گرفتار کیا گیا تھا، یہ فرار ہو گیا تھا بدین، اور اس میں شروع میں ابتدائی طور پر ڈرائیور کا بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ شامل تھا، لیکن سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ ڈرائیور کا کردار نہیں تھا۔ یہ حیدرآباد کی سٹیزن کالونی کے رہائشی تھے، اور وہاں پر ہی کمرے میں ایک جہاں پر آگ لگی تھی وہاں پر مطلب ان کا بنایا گیا تھا وقوع کا جو جائے وقوع ہے وہاں پر۔ بیٹے اور ڈرائیور کو میں نے آپ کو بتایا کہ گرفتار کر لیا گیا تھا۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان نے اقرار جرم کر لیا ہے، لیکن ابھی میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایک ملزم جو ہے، جو بیٹا ہے، لے پالک بیٹا ہے، اس نے تو جرم قبول کیا ہے، لیکن ملازم جو ہے وہ ابھی اس چیز کے اوپر نہیں آیا۔ یہاں پر بظاہر میں نے آپ کو بتایا شارٹ سرکٹ کا ڈرامہ کیا گیا، اور جب پولیس نے تحقیقات کی تو پتہ لگا کہ جی شارٹ سرکٹ میں اگر کوئی بندہ جل کے مرا ہے تو اتنا زیادہ خون تو نہیں نکلتا جتنا آکاش انصاری صاحب کا نکلا تھا، اور پھر اگر کوئی اس کے اوپر بھی کوئی چیز گری ہے جلنے کے دوران، اوپر کیونکہ چھت بھی توڑی ہوئی تھی، کوئی جو فال سیلنگ ہوتی ہے وہ بھی، تو پھر بھی اتنا زیادہ خون نہیں نکلتا جتنا چھریوں کے وار سے نکلتا ہے۔ آلہ قتل جو ہے وہ اطلاعات کے مطابق پولیس نے برآمد کر لیا ہے، ملزم کی نشاندہی پر اس کو برآمد کیا گیا ہے۔ وجہ اناج یہ تھی کہ اس کو لے پالک تھا، اس کو انہوں نے پالا تھا، یہ کہتا تھا جی میری انسلٹ کرتے تھے، اور میرے ساتھ برتاؤ بہت برا تھا ان کا، اور پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جی جب میں باہر جاتا تھا تو مجھے لوگوں کے رنگ رنگ کی باتیں سننی پڑتی تھی، کوئی مجھے کچھ کہتا تھا، کوئی ناجائز کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، وہ میرے دماغ میں پلتا رہا۔ وہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کے مصطفیٰ کیس میں کہ نشے کی حالت میں جو چیز آپ کے دماغ میں پکڑنی شروع ہو جائے تو پھر پکی رہتی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہی اصل چیز ہے۔ یہاں پر جب پولیس کی تفتیش میں یہ سامنے آیا تو وہ یہ بھی پتہ لگا کہ یہ جو ملزم ہے یہ بھی نشہ کرتا ہے، اور ملزم کے پاؤں جلے ہوئے تھے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں بچانے کے لیے آ گیا تھا، اس وجہ سے میرے پاؤں جلے۔ لیکن ڈرائیور کا یہ بیان سامنے آیا، اس نے کہا کہ یہ تو کمرے میں گیا ہی نہیں۔ ایک اور ایویڈنس پولیس کو مل گیا، اور پھر اس کے دوست نے جس کے پاس یہ فرار ہو کے گیا تھا اس نے بھی کہا جب یہ میرے پاس آیا تھا تو اس کے پاؤں پہ خون لگا ہوا تھا۔ یہ ایک ایویڈنس دوست بطور شہادت بھی پیش ہوگا۔ قتل کے بعد جس دوست کے پاس گیا تھا اس نے بھی اپنا بیان قلم بند کرا دیا۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔